الرحمن الرحیم کلاس 10 اسلامیات۔ بیٹا یہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے، اس کو آپ خود بھی دیکھیں، لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پہلا سبق ہے موضوعاتی مطالعے کا۔ اس سبق میں ہم زکوٰۃ کی سبق ہے، اس سبق میں ہم زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ چونکہ مختصر ویڈیو ہے تو اسی لیے ہم اختصار سے کام لیں گے۔ سب سے پہلے بیٹا زکوٰۃ کے لفظی معنی کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو سبق زکوٰۃ کا مفہوم، زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا۔ اصطلاحی معنی ہے زکوٰۃ کی۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اپنے مال کی مقدار متعین کے اس حصے کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے کسی مستحق کو مالک بنا دینا۔ یعنی یہ زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے مستحق، نادار، غریب لوگوں کے لیے، جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہے، وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، شرع نصاب۔ تو اس کو مستحق بنانا، اس کو وہ پیسے دینا اپنے ہاتھ سے، اس کو مالک بنانا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کی فرضیت یہ کون سی ہجری میں ہوا؟ تو زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر 2 ہجری میں واجب کیا گیا، اور زکوٰۃ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہو گیا تھا، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو یہ حکم مکہ میں نازل ہوا تھا، مگر اس حکم کا نفاذ، یعنی اس حکم کو نافذ کیا گیا تھا مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفاذ کا حکم دیا، اور ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں رمضان کی پہلی تاریخ کو اس کا نفاذ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابھی آپ لوگوں نے جو صاحب نصاب ہے ان لوگوں نے ابھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو نفاذ اس کا مدینہ منورہ میں ہوا اور حکم اس کا مکہ میں آیا تھا۔ اب اپنے مال سے کتنے اندازے کے مطابق ہم نے زکوٰۃ دینا ہے؟ تو نصاب اور شرع زکوٰۃ، یہ نصاب کیا چیز ہے؟ نصاب سے مراد مال کا وہ کم از کم اندازہ ہے جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شریعت میں مقرر ہے۔ جو مال نصاب سے کم ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، جس انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا، یعنی 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی ہو یا سامان تجارت ہو، اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ یا 2.5% طور پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یعنی جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کا نقدی ہو، تو اس مال سے وہ صاحب نصاب ہے، وہ امیر آدمی ہے، اور وہ اپنے مال سے 2.5% بطور زکوٰۃ دیں گے، یعنی اپنے کل مال کو، اس کے پاس جتنی بھی مالیت ہے اس کو 40 پر ڈیوائڈ کریں گے، تو 100 میں سے 2.5 روپے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں گے۔ اب بیٹا ہمارے پاس زکوٰۃ کے مختلف نصاب ہے، وہ تو نقدی کی صورت میں تھا، پہلے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، وہ دونوں برابر نصاب تھے۔
اب جس کے پاس زرعی پیداوار یعنی زمین ہو تو زرعی پیداوار کے لیے بیٹا سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جس طرح پیسوں اور جانوروں کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے کہ سال میں ایک مرتبہ وہ زکوٰۃ دیں گے۔ زرعی پیداوار میں شرط یہ ہے کہ بس جو فصل آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اسی میں سے آپ نے زکوٰۃ دینا ہے۔ تو دو طرح کی زمینیں ہیں، ایک نہری زمین ہے جس کو چاہی زمین بھی کہتے ہیں، ایک بارانی زمین جو خود سے اس میں آپ فصل آپ کو حاصل ہوتا ہے باران کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے۔ تو اس لیے ان میں سے دو طرح کے نصاب ہے، زمین کی پیداوار توڑی ہو یا بہت، جو ہی فصل تیار ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ نہری اور چاہی زمین سے 20واں حصہ، یعنی اگر 20 بوری فصل آپ اس سے حاصل ہو جاتے ہیں تو ایک بوری آپ اللہ کے نام پر زکوٰۃ دیں گے۔ بارانی زمین سے 10واں حصہ، اس کو عشر بھی کہتے ہیں عربی میں، یعنی اس میں سے 10 من یا 10 بوری آپ فصل حاصل کرتے ہیں تو ایک بوری جو ہے اللہ کے 10واں جو بوری ہے وہ اللہ کے نام پر آپ دیں گے زکوٰۃ۔ اور میں نے کہا کہ اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں، بلکہ زمین کے ہر پیداوار میں آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تیسرا نصاب ہے جانوروں پر زکوٰۃ، تو اس میں سال کا گزرنا شرط ہے۔ بیڑ بکریوں کا نصاب، اگر وہ بیڑ بکریوں کی مقدار 40 تک ہو جائے تو 40 پر کم از کم سال گزرنے پر ایک بیڑ یا بکری جس سے قربانی ہو سکتا ہے سال کا بچہ ہے تو 1 سال والا بیڑ یا دمبا آپ اللہ کے نام پر دیں گے یا اس کے برابر نقدی روپے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ دوسرے جانوروں میں بھینس اور گائے کا نصاب ہے، تو تقریباً 30 تک اس کی مقدار پہنچ جائے، 30 عدد جس کے پاس ہو بھینس یا گائے تو اس پر ان کا ایک بچہ جو پورا 1 سال کا ہو، 1 سال کا گائے کا بچہ یا بھینس کا بچہ وہ زکوٰۃ دیں گے۔ تیسرا جو جانوروں کا نصاب ہے اونٹوں کا نصاب ہے، اونٹوں کا نصاب کم از کم 5، یعنی جس کے پاس 5 اونٹ ہو یا 5 سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 5 تک پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو بکری کا ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب فرضیت کے بعد اہمیت کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ تو بیٹا زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ یعنی ایک جماعت نے بارگاہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور تقریباً میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن میں جو زکوٰۃ کی اہمیت ہے نماز کے ساتھ 32 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے، اور علیحدہ بھی کئی بار ادا کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس طرح جس طرح آپ کے بک میں ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چند لوگوں نے اس کا انکار کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو لوگ دور رسالت میں زکوٰۃ دیتے تھے اور اب اس سے انکار کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ مزید فرمایا خدا کی قسم جو لوگ زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کریں گے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جو ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، میں ضرور ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور قرآن کریم میں جو وعید ذکر آیا ہے کہ جو لوگ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی سین کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائے گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔
تو بیٹا یہ زکوٰۃ کی اہمیت کہ اس سے زکوٰۃ کے خرچ ہونے سے جتنے بھی غریب نادار لوگ ہیں وہ بھی خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مزید یہ مال کی میل کچیل ہے، آپ کا مال اس سے پاک صاف ہوتا جائے گا۔ نمبر 3 مصارف زکوٰۃ ہے، جو تیسرا ٹاپک ہے آخری۔ مصرف کی جمع ہے، جس کے معنی ہے مد یا خرچ کرنے کی جگہ۔ شریعت کی اصطلاح میں مصارف زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، اور وہ بھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: زکوٰۃ تو غریب و مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمہ میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے اور گردن چڑھانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، جو تاوان بھرے یعنی قرضدار، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو زکوٰۃ کے جو مصارف ہے وہ شریعت نے جو ذکر کیے ہیں، فقراء جو غریب اور نادار لوگ ہیں، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، اس کو غریب کہتے ہیں۔ مساکین سے مراد وہ مفلس اور شریف غریب لوگ ہیں جو بہت ہی تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن شرم اور خودداری کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ جو محکمے میں کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کے محکمے میں، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے سرکاری ملازم ہیں۔ تالیف قلب یعنی دلوں کو جوڑنا، اس سے مراد جو نئے مسلمان ہوئے ہوں اور ان کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہو، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ اسلام کی مخالفت میں کمی آ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی اجماع کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گیا۔ نمبر 5 رقاب، اس کو غلام کو کہتے ہیں، جو غلامی کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے مالکوں کو رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ غارمین سے مراد قرضدار لوگ ہیں۔ معاشرے میں ایسے بہت سے قرضدار لوگ ہوتے ہیں جو بہت کوشش کے باوجود بھی قرض ادا نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ فی سبیل اللہ، اس سے مراد اللہ کی راہ میں ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو اللہ کی راہ میں جہاد اور تبلیغ اسلام کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جس طرح مدارس میں طلباء کرام ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ ابن السبیل، اس سے مراد مسافر ہے۔ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہے جو ان میں ہر وہ بندہ شامل ہے جو حالت سفر میں محتاج ہو گیا ہو، خواہ اپنے گھر میں مالدار کیوں نہ ہو۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ ہے۔ بیٹا زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اپنے مال کا 40واں حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ فرض ہے۔ فرض ہمارے نا الا البلاغ۔